اور بہت سارے فلاسفر جب اس طرف گئے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو لوگوں نے قیاس دوڑائے، تو ان کے پاس کچھ یقینی باتیں نہیں تھی سوائے قیاسات کے۔ مرنے والوں پہ تجربات کیے کہ بھائی روح جاتی کہاں ہے، تو آج تک تو پتہ نہیں لگا پائے کہ روح جاتی کہاں ہے، سمجھ میں نہیں آیا روح جاتی کیا ہے، روح دکھتی ہی نہیں ہے، دکھیں گی تو پتہ چلے گا جاتی کہاں ہے۔ اور جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ محمد ہم آپ سے روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ روح ہے کیا چیز، اللہ نے قرآن عظیم کی آیت میں ارشاد فرمایا حبیب روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، اللہ کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ داخل ہو جا، جسم میں داخل ہو گئی، نکل جا، حکم خدا ہے۔ روح کوئی مادہ ہی نہیں ہے، کیا ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مرنے کے بعد کسی نے کہا صاحب اندھیرا ہوتا ہے، مرنے کے بعد صرف اندھیرا 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 اور کچھ نہیں، ڈارکنیس ڈارکنیس ڈارکنیس۔ بعض ایسے لوگوں پہ تجربات کیے گئے کہ صاحب کوما میں رہے، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا یہ مر چکے ہیں، اچانک سانسیں چلنے لگی، وینٹیلیٹر پہ ان کے دل کی دھڑکنیں دکھائی دینے لگی، سینے پہ ہاتھ مارے گئے، سانس چلنے لگی، آنکھیں کھول لی، کچھ دنوں بعد ہوش میں آیا، پوچھا بھائی کہاں تھے، کیا دیکھا، تو کچھ نے کہا سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے لوگ اور مذاہب ہیں سب موت کے بعد کے حالات میں جو بیان کرتے ہیں وہ دردناک باتیں ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں، دل کو غمگین کرنے والی باتیں، لیکن واحد اسلام یہ ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی کی بات کرتا ہے، موت کے بعد بھی ایک دنیا کی بات کرتا ہے، اور کیسی دنیا کی بات کرتا ہے اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز میں فرمایا عزیز موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں نا موت سے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ جب مسلمان اس فلسفے کو سمجھ لیتا ہے کہ جب وہ موت سے نہیں ڈرتا، تبھی تو وہ مجاہد بنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے موت تو ہماری دلہن ہے، میدان جہاد میں ہم نکاح کی خواہش میں آتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو وہ موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ انہوں نے رسول کی باتوں کو، اسلام کے فلسفے کو دل و جان سے انہوں نے تسلیم کر دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیز ذرا تو اپنے پچھلے حالات تو دیکھ کہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کن عالموں سے گزرا ہے، بہت سے عالموں سے گزرے ہیں ہم، ایک عالم نہیں ہے، دنیا ایک عالم۔ پہلا عالم تھا جس میں آدم میں ہماری روحیں ہونا، تو جس میں آدم تو چھوٹا تھا نا، اور ایک روحیں نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قیامت تک کی ساری روحیں جس میں آدم میں تھی۔ امام غزالی فرماتے کتنی انداز لگا کتنی دب دب کے رہی ہوں گی وہ روحیں، بھائی پورے جسم آدم میں پوری دنیا بھر کی روحیں ڈال دی گئی، قیامت تک کی ساری روح۔ امام غزالی فرماتے وہ عالم کتنا تنگ تھا جس میں آدم سے تیری روح نکالی گئی، عالم ارواح میں ڈال دیا گیا، تو یہ عالم اس سے تھوڑا بڑا تھا۔ اب وہاں بھی کروڑوں اربوں روحیں تھی، لیکن قتل آدم سے، جس میں آدم سے تو تھوڑی کشادہ جگہ تھی نا، جب اس عالم ارواح میں آیا تو خوش ہوا کہ چلو پہلی تنگی سے تھوڑا وسعت کی طرف آیا، تھوڑا کھلا پن ہوا ہے۔ پھر کہا گیا اب تجھے دوسرے عالم میں جانا ہے، تو انکار کر دیا، کہا نہیں دوسرے عالم میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پہلے ایک تنگی کا عالم دیکھ چکا تھا۔ فلسفے کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں، آدم کے جسم کی تنگی کو دیکھا تھا، عالم ارواح میں تھوڑی کشادگی، تھوڑا کھلا پن لگا، اور اب جب اس کو تیسرے عالم میں جانے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو قسطوں میں بھیجے، امام غزالی کہتے ہیں اس کو گویا ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، میں تیرا رب ہوں، تیری بہتری چاہتا ہوں، پہلے گوشت کے حصے میں، لتھڑے کی شکل میں، ہڈیوں کی شکل میں، جسم کی شکل میں، پھر روح کی شکل میں، اب یہ قسطوں میں آتے آتے 9 مہینے لگ گئے اس عالم سے اس عالم میں۔ کون سا عالم تھا؟ ماں کا شکم، ماں کا پیٹ، اس عالم سے تھوڑا کشادہ عالم تھا، یہاں تھوڑا ہل بھی لیتا تھا، پیر بھی گھما لیتا تھا، گھوم بھی لیتا تھا، گردش بھی کر لیتا تھا۔ یہ عالم ایسا پسند آیا کہ 9 مہینے اس عالم میں رہنے کا اتنا عادی ہو گیا کہ اب کہا گیا اس سے بڑے عالم میں بھیج رہے، تو وہاں آنے سے انکار کر دیا، کہا ایسا نہ ہو کہ 3 عالم تو میں دیکھ چکا ہوں، 2 عالم تنگی کے، یہ ایسا نہ ہو کہ پھر تنگی میں بھیجا جا رہا، اس خوف کی وجہ سے آ نہیں رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے آنا نہیں چاہتا تھا، دائیں ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے نکالا، زبردستی لایا اس عالم۔ اب اس عالم میں آیا تو رونے لگا، کہاں گیا؟ اب جب رو کے کچھ ہوش سنبھالا تو کہا رہے یہ تو سارے پچھلے عالموں سے زیادہ کھلا عالم ہے،
اور ہوش संभाला तब इस आलम में घूम फिर रहा है, اور اب موت کے بعد موت آئی, ملک الموت نے کہا چل اب وقت آیا کہ اس سے دوسرے عالم میں, تو اب جانے سے انکار کر رہا ہے, روح نکل نہیں رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس سے زیادہ تنگ عالم میں. تو ہر بار گھبراتا رہا. امام غزالی کہتے ہیں عزیز تو گھبراتا رہا مگر رب کائنات تجھے ہر پہلے سے بڑے عالم میں لے جاتا رہا. اب اس کے بعد تو دوبارہ جب دوسرے عالم میں, دنیا کے بعد اس کے بعد کا جو عالم ہے برزخ, جو اس سے بڑا عالم ہے, عزیز موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ اللہ جس نے تجھے ہر تنگ عالم سے خوش بہتر عالم میں لایا تو آنے والے دور میں بھی تجھے اچھے عالم میں لائے گا؟ تو یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو ہماری دھارس ہی نہیں بناتا بلکہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے ہمارے لیے بہتری چاہیے, اور ہر لمحے ہم اس عالم سے اس عالم میں بہتری کی طرف گئے ہیں. اور اس کا موت کے بعد کا جو ایک عالم, ایک دنیا ہے جس کو عالم میں برزخ کہا گیا ہے. یہ قبر ایک عالم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں قبر ایک چھوٹی سی, یہ دنیا نہیں, یہ دنیا نہیں, یہ ظاہری ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ ہم دنیا ظاہر میں رہتے ہیں. لیکن یہ عالم اتنا بڑا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے وہ عالم وسیع کر دیا جاتا ہے. ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ یہ ایمان والا جب مر جاتا ہے جنت میں جاتا ہے, تو جنت میں اس کو تو اتنی جگہ دی جاتی ہے. اب میں وہ جگہ کا تو بیان ہی نہیں کر سکتا, صرف اس شخص کے لیے میں جنت کی جگہ بتا دیتا ہوں. تو اس پر آپ قیاس کر لیجئے کہ جس شخص کے لیے جنت میں اتنی جگہ دی گئی تو جو نیک اعمال کی بنیاد پر, اچھے عقائد کی بنیاد پر جنت میں چلے گئے بغیر عذاب سہے ہوئے, ان کو کتنی جگہ دی جاتی ہوگی. صحیح بخاری کی یہ حدیث موجود ہے, بخاری کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے گناہگاروں کو بخش دیا جائے, شفاعت ہو جائے, لیکن ایک ایسا گناہگار ہوگا دنیا کا سب سے بڑا گناہ, صرف ایمان پہ مرا. ایمان کتنا تھا؟ رائی کے دانے کے برابر. اچھا یہ پوری جہنم کیا ہے؟ تاریخ, اندھیرا, آگ ہے لیکن اندھیرا ہے. آپ سوچیں گے یار آگ تو روشنی دیتی ہے, جہنم اندھیرا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو آگ ہے نا یہ کالی ہے, سیاہ ہے, کچھ سجائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا. جب دنیا میں اس آگ کو بھیجا گیا 70,000 مرتبہ نور کے دریا میں اس کو غسل دیا گیا, دھویا گیا, دھو کے اتنا گورا کیا گیا تو یہ اتنی روشن ہو کر آئی. 70,000 گنا اس سے زیادہ شدید سیاہ تاریخ آگ, ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دی. لیکن ایمان والے کی شان دیکھیں, جب وہ جہنم میں جائے نا گناہوں کی وجہ سے, تو اس کے آگے آگے ایک چھوٹا سا نور ہوگا. اس کو سرکار غوث اعظم نے فتح الغیب میں نقل کیا. چھوٹا سا نور ٹمٹماتا. حضرت غوث پاک فرماتے کہ وہ نور کتنا کم ہوگا جانتے ہیں؟ جیسے چگنو ہوتا ہے, چگنو دیکھا ہے آپ نے؟ کیڑا ہوتا ہے کھیتیوں میں یا جنگلوں میں, آپ اگر گئے ہو کبھی تو دیکھا ہوگا جگنو کیڑے ہوتا ہے. وہ بس ایک ہلکی سی ایک چنگاری جیسی روشنی, جیسے گاڑی جا رہی ہو, گاڑی کے سامنے سے جگنو اڑ کے جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی چنگاری گئی. کوئی بہت زیادہ روشنی نہیں ہوتی کہ اس کی روشنی میں آپ کوئی چیز دیکھ لیں. جگنو کی طرح روشنی, باریک روشنی, چنگاری کی طرح, وہ اس کے آگے آگے جا رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوں گا وہ گناہگار, جہنم اتنی سیاہ, اتنی کالی, یہ کیا ہے جو میرے آگے آگے چل رہی ہے؟ تو وہ اس سے مخاطب ہوگا, کہیں گا کہ اے نور, اے روشنی, اے چنگاری کی طرح اے نور, تو کون ہے جو میرے آگے آگے ہے؟ اس نور سے آواز آئیں گے, شخص مجھے پہچانا نہیں, میں تیرا کمزور ایمان ہوں. ایمان نور ہے. اور جو اعلیٰ درجے کا جن کا ایمان ہوتا ہے ان کے نور کا عالم کیا ہے؟ پلسرات بھی تاریخ ہے. ان کے نور کی روشنی ایسی ہوں گی کہ اس کونے سے اس کونے تک نظر آئیں گا, اور وہ پلسرات سے ایسے گزر جائیں گے, ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمک کے گزر جاتی ہے, اس طرح گزر. لیکن یہ جہنم میں آخری میں جانے والا, یہ جہنم کا سب سے بدترین شخص, یہ باریک سا نور ٹمٹماتا وہ چنگاری کی طرح, کہیں گا ایمان اور جہنم میں. اگر تو میرا ایمان ہے تو پھر جہنم میں کیوں؟ ایمان کا تعلق جہنم سے تو ہو نہیں سکتا. تو کہے گا تیرے گناہ یہاں لائے ہیں, لیکن تیرے گناہ کی وجہ سے تو آ گیا, لیکن تو نے مجھے نہیں چھوڑا, تو میں تجھے یہاں نہیں چھوڑنے والا. اور اگر میں تیرے ساتھ نہ ہوں تو تجھے یہاں سے نکالیں گا کون؟ میں تو ہوں جو تجھے یہاں سے نکالے.
अल्लाह फरमाएंगे हाँ तुझे इतना करता हूं मैं कि जहन्नम से तुझे छुटकारा दे देगा, जन्नत के लायक नहीं है, फरिश्तों इसको जहन्नम से निकालो। तो चल भी नहीं पाएगा, अज़ाब की वजह से चलकर ऐसा कोयला और इस तरह कमजोर हो जाएगा। आका फरमाते हैं कमर के बल घसीटते हुए आएगा, जहन्नम के बाहर दरवाजे पे आएगा, सुकून की सांस लेगा, फिर सजदे में गिरेगा, कमो मौला तूने मुझे बख्श दिया, तेरा करम है। मौला एक और चीज तलब करता हूं, कबूल फरमा। अल्लाह फरमाएगा तूने वादा किया था, कुछ मांगेगा नहीं, बस तुझे जहन्नम से नजात दे रहा हूं, यही तेरे लिए काफी है कि अजाब से छुटकारा है तेरे लिए। का मौला बस अब मांगता हूं, इसके बाद नहीं मांगूंगा। अच्छा मांग क्या मांगता है? परवरदिगार वो जन्नत का जो दरवाजा है वहां तक मुझे पहुंचने की इजाजत दे दे। फरिश्ते उठाएंगे, जन्नत के बाहर दरवाजे के करीब कर देंगे। अब हल्की हल्की जन्नत की खुशबू भी आ रही है, हवा भी आ रही है। कुछ अरसे कुछ साल तक खामोश बैठा रहेगा भाई, फिर सज्जे में रहेगा, कहेगा मौला मेरे लिए जन्नत की खिड़की खोल ले ताकि झांक कर देख लूं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने फिर वादा खिलाफी की, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब इसके बाद कुछ ना मांगूंगा? मेरे नबी की शफाअत तेरे लिए इतनी ही काफी है कि मैंने तुझे जहन्नम से निकाला और तूने फिर उस पर मुतालबा किया कि जन्नत तक पहुंचा दे, तो जन्नत के बाहर तक पहुंचा दिया, अब जन्नत की खिड़की खुलवाना चाहता है। अर्ज करेगा मौला तू करीम है, रहीम है, गफूर है, इतना ही सुन ले, इसके बाद नहीं मांगूंगा, तेरे इज्जत और जलाल की कसम अब इसके बाद कोई तमन्ना नहीं मांग करूंगा। फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो ताकि उसमें झांक के जन्नत के नजारे देखिए। खिड़की खोल देंगे, अब कुछ साल तक तो खिड़की के बाहर से झांक झोंकी करता रहेगा, देखता रहेगा क्या चल रहा है जन्नत में। फिर कुछ साल चुप रहेगा, फिर कहेगा मौला जन्नत के दरवाजे के अंदर तक जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह फरमाएगा तू वादा खिलाफी करने वाला है। अर्ज करेगा मौला तेरा बंदा हूं, तू गफूर है, करीम है, रहीम है, गुनाहगार हूं मौला, लेकिन हूं तो तेरे नबी का उम्मती। ऐ रब्बे कदीर इसके बाद अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा चलो इस दरवाजा खोलो और वो जन्नत का जो पहला दरख्त है उसके साए में इसको बिठा दो। दरवाजा खोला, जन्नत का ले गया, पहले साए में बिठा दिया, फिर कुछ साल चुप बैठा है, फिर कहेगा मौला अब जन्नत में आ ही गया हूं तो कुछ जन्नत का हिस्सा भी दे दे। तो रब कहेगा फिर तूने अपने वादे को भूल गया, फिर वादा खिलाफी की। परवरदिगार फिर वही तू करीम है, तू गफूर है, तू रहीम है, तू रहमान है मौला, अब यहां तक तो पहुंचा ही दिया खालिक कायनात, जन्नत का एक हिस्सा ही तो मांग रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा अब देखिए बस यही हदीस का खास हिस्सा है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों जितनी दुनिया थी उस दुनिया के बराबर जन्नत में इसका एक हिस्सा दे दो। कितनी जगह कि हमारी दुनिया अमेरिका, इंग्लैंड, जापान ये सारे आ गए, ये सारी दुनिया, और हम यहाँ 2 इंच के लिए लड़ रहे हैं, एक बारिश के लिए लड़ रहे हैं, 1 फीट के लिए पड़ोसी से लड़ रहे हैं, और वहां इतनी बड़ी जगह रिजर्व रखी है। तो अब वो जब दुनिया के बराबर उसको जगह दी जाएंगे, निशानदेही करेंगे फरिश्ते की ये सारी दुनिया के बराबर तेरी जगह है, तो कहेंगे मौला जब दिया ही तो कम से कम ऐसा तो दे जो दूसरों को भी दिया है, मुझे इतनी कम दिया, उस पर भी नाशुक्री। आका फरमाते कि परवरदिगारे आलम फिर इरशाद फरमाएगा मैं गनी हूं कि जन्नती कोई तमन्ना करे और मैं उसकी तमन्ना को ठुकरा दूं, अब ये तो जन्नती हो गया, अब ज्यादा का मुतालबा कर रहा है, 10 दुनिया के बराबर मजीद जगह दे दो। आका कहते जो आखिरी निकलेगा जहन्नम से उसके हिस्से में जो जगह आ रही है वो 10 दुनिया के बराबर। अंदाजा लगाइए पूरी जन्नत कितनी बड़ी है। इमाम गजाली फरमा रहे हर बाद वाला आलम तो इससे वसीतर है, तू मौत से डर क्यों रहा है? ये मौत तो वह है जो इस तंग आलम से तुझे वसी आलम में ले जाने वाली, अब डर किस बात का है तुझे? तो मौत हकीकत में मोमिन के लिए डरने की चीज नहीं है, मुनाफिक के लिए डरने की चीज है, काफिर के लिए डरने की चीज है। मौत तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक पुल है, एक दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल होना, मौत एक जरिया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मौत के इस पुल से जब आदमी गुजरता है मुख्तलिफ कैफियत होती है, मुख्तलिफ हालात होते हैं। गुनाहगारों पे इसके हालात अलग मुरत्तब होते हैं, नेकोकारों पर इसके हालात अलग मुरत्तब होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सियासत की हदीस है कि एक रेशमी रुमाल आका के हाथ में है और बबूल के झाड़ियों की एक वादी से सरकार का गुजर हुआ। बबूल के कांटे देखे, बबूल के कांटे आपने देखे बड़े तेज और नोकदार होते हैं। सरकार ने उस रुमाल को उन झाड़ियों की तरफ फेंका, खूब उलझाया,
اس رومال کو جھاڑیوں میں خوب الجھا دیا. جب پورا رومال اچھی طرح الجھ گیا تو حضور نے زور سے کھینچا. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک رومال ریشم کا رومال بہت نرم و نازک ہوتا ہے, جھاڑیوں میں الجھا کے جب کھینچا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عجیب انداز میں پھٹے گا, چرچرا جائے گا, اس کا ریشہ بکھر جائے گا. جب کھینچا صحابہ نے اس کے اللہ کے نبی ہم آپ کے اس عمل کی حکمت کو نہ سمجھ سکے. ارشاد فرمایا تم نے دیکھا کہ میں نے رومال کو کھینچا, اس کا کیا حشر ہوا؟ گناہگار کے جسم سے روح ایسی ہی نکالی جاتی ہے کہ تمہارے سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے اس سختی کے ساتھ. صحابہ رونے لگے, اللہ کے نبی جب روح نکالنے کا عمل اتنا دردناک ہے سرکار, یہ تو ایک مثال ہے, یہ منظر دیکھا تو ہم کانپ گئے, اور جسم سے روح اگر ملک الموت اس عالم میں نکالتے تھے حضور تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ کافر اور منافقوں کی روح نکالنے کا عمل ہے, اور بندے مومن کی روح فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی آٹے میں سے بال نکالتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے ایک مرید تھے, وہ بڑے حیران تھے کہ روح نکالنا ایک عمل ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی روح نکال رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے, اور دوسرے بندے کی روح نکل رہی ہے نیک ہو کے تو اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی نیک ہو یا گناہ گار ہو, عمل تو ایک ہی ہے نا. جب عمل ایک ہے تو اس کے اثرات بھی ایک ہی ہونے چاہیے. تو نیکوکار پر روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال, اور بدکار کی روح ایسی نکلتی ہے کہ جیسے اس کی روح کے چھچڑے اڑا دیے جائے. وہ سوچتا رہتا تھا, اپنے مرشد کے پاس گیا, جب بہت غور کیا تو سمجھ میں نہیں آیا, تو پیر صاحب سے عرض کیا. پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے. حضور والا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جب عمل ایک ہے نیکوکار کی روح آسانی سے نکلتی ہے, بدکار کی تکلیف سے نکلتی ہے, جب عمل ایک ہے تو پھر یہ اثرات الگ الگ کیوں؟ پیر صاحب نے کہا جاؤ سورہ یوسف کی تلاوت کرو, تجھے وہاں جواب مل جائے. بندہ آیا, سورہ یوسف پڑھنے لگا, روز سورہ یوسف پڑھتا رہا لیکن جواب سمجھ میں نہیں آتا. کئی دن تک سورہ یوسف تلاوت کرتا رہا, غور کرتا رہا, لیکن جواب سمجھ میں ہی نہیں آیا. آخر میں مجبور ہو کے پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کہا سرکار میں نے سورہ یوسف کی بہت تلاوت کی لیکن جواب میرے سمجھ میں نہیں آیا. مرشد مسکرائے, کہا کہ تم نے سورہ یوسف کو پڑھا لیکن اس پہ غور نہیں کیا. کہا حضور غور بھی کیا اپنے حد المقدور جتنی میں کوشش کی, لیکن میں سمجھ نہیں پایا. فرمایا کہ تو نے سورہ یوسف میں اس واقعے کی طرف غور نہیں کیا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو مجلس میں بلایا اور زلیخا کی سہیلیوں نے اس پر عیب لگائے کہ تو ایک جو ہے غلام پر فدا ہو گئی ہے, تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلایا, ہاتھوں میں نیمبو پکڑا دیا اور کہا کہ جب میرا غلام آئے میں اشارہ کروں گی, غلام اس دروازے سے باہر آئے گا تو غلام کی طرف دیکھنا اور اس نیمبو کو کاٹنا. تو قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف آئے انہوں نے یوسف کو دیکھا اور اس نے یوسف میں ایسی مگن ہوئی کہ نیمبو کی جگہ انگلیاں کاٹی تھی نا, قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف, اور ان کو مطلق خبر نہیں ہوئی, درد کا احساس بھی نہیں ہوا. کہا یہی واقعے میں تیرا جواب ہے, اور جواب یہ ہے کہ بدکار کی روح نکالی جاتی ہے اسی تو اس کو درد اس لیے ہوتا ہے, تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ اس کی تکلیف کے احساس کو کم کرے. جب نیکوکار کی روح نکلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر یاد کرتا ہے, تو آقا تشریف لاتے ہیں, دیدار مصطفیٰ میں ایسا مگن ہو جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, خبر بھی نہیں. تو یہ اصل میں عمل ایک ہے لیکن پورا دار و مدار کس پر ہے؟ محبت پر. تو انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے دنیا میں, یہی وجہ ہے کہ اہل سنت دنیا میں رہتے ہیں لیکن گناہگار ہوتے ہیں مگر اپنے نبی کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں. ایمان والے کے پاس فرشتے بڑی اچھی شکل میں آتے, جیسے میں نے ایک پہلے روایت بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, خوشبو ریشمی رومال لے کر آتے ہیں, اچھا رومال ہوتا ہے, اور جب روح نکالتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک مقدس روح اپنے رب کی طرف رجوع کر, اور اسی انداز میں نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام جب ایمان والے کے پاس آتے ہیں تو خوشبو وغیرہ بہکتی ہے, بڑی آسانی سے روح نکالتے ہیں. پھر ایک ریشمی رومال ہوتا ہے اور حضور فرماتے ہیں رومال میں ایسی خوشبو ہے کہ اگر اس خوشبو کا ایک حصہ دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو پورے لوگ اس خوشبو میں مست ہو جائیں.
اس رومال میں روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے پر جب پہنچتے ملک الموت تو دروازے کا جو نگہبان ہے, جو چوکیدار فرشتہ ہے, وہ پوچھتا ہے ملک الموت آپ پر سلام ہو, کس کی روح لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح لایا. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں سلامتی ہو اس بندے پر, ہمیں حکم تھا کہ جب یہ آئے تو ہم اس کا استقبال کریں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں. مرحبا اس کا. پہلے آسمان سے گزر کے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. فرشتے سلام کرتا ہے ملک الموت کو, پوچھتا ہے ملک الموت علیہ السلام آپ کس کی روح لائے؟ فلاں ابن فلاں کی روح لائے, نیکوکار کی روح ہے. پھر آسمان کھول دیے جاتے. فرشتہ کہتا ہے ہمیں یہی حکم ہوا تھا, اس کے لیے ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور ہم اس کا استقبال کریں. استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ساتوں آسمان سے روحوں کو گزارا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں پھر اس کو جنت میں اس روح کو لے جایا جاتا ہے اور جنت کے اس مقام اور اس حصے کو دکھایا جاتا ہے جو اس کو قیامت کے بعد ملنے والا ہے, اور بھی بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ جنت تیرا مقدر, تیرا عقیدہ اچھا تھا, تیرے اعمال اچھے تھے, تیرا لوگوں سے برتاؤ اچھا تھا, اللہ راضی ہو گیا اور اپنے فضل و کرم سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا. پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو واپس لے جاؤ. پھر ملک الموت آسمان سے لوٹتے ہیں. آقا فرماتے کہ پورا سفر لے جانا, جنت دکھانا, لوٹنا کتنی دیر میں طے ہوتا ہے؟ یہ اتنی دیر میں طے ہوتا ہے کہ روح نکالی, لے گئے, لائے, جب لاتے ہیں تو یہاں اس بندے کو غسل دیا جا رہا ہے, یہ اتنے درمیان میں ہو جاتا ہے. اب اس کی روح دیکھ رہی ہے کہ میرے جسم کو غسل دے رہے ہیں, مردہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے. نیکوکار ہے, کہتا ہے لوگوں جلدی کرو, کتنی تاخیر کر رہے ہو, اے لوگوں غسل دینے میں جلدی کرو. مسجد کی طرف لے جایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جلدی سے میری نماز جنازہ پڑھاؤ. پھر اس کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کی روح ساتھ میں چلتی ہے, خوش خوش, اور کہتی ہے کہ لوگوں تم تاخیر کیوں کر رہے ہو, مجھے جلدی میرے مقام تک پہنچا دو. جب پہنچتے ہیں قبرستان میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے, قبر میں اس کو جسم کو رکھ دیا جاتا ہے, اور بندے لوٹنے کے قریب ہوتے ہیں اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی, دوبارہ روح جاتی ہے. فرشتے آتے اس کو اٹھاتے ہیں, اور نیکوکار تھا تو آنے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا, تیرا رب کون؟ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ما كنت تقول حق فی هذا الرجل. اور اہل سنت کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں, ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے, کہ بنفس نفیس آقا تشریف لاتے. اور یہ ہم قیاس کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے, حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ آقا قبر مبارک میں تشریف لاتے. اس لیے کہ سوال ہے ما كنت تقول, کیا کہتا تھا حاذا, اس شخص کے بارے میں. تو عربی میں حاذا جو ہے عام علماء سے پوچھے, اس میں اشارہ کہتے ہیں, اس کو اشارہ کرتے ہیں, اور یہ قریب کے لیے آتا ہے. ہوور رجل نہیں پوچھتے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا, حاضر رجل, اس شخص کے بارے میں. تو لفظ اس بتا رہا ہے کہ آقا بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں, اور پوچھا جاتا ہے دنیا میں جب تک تو تھا کیا کہتا تھا؟ تو سنی کہتا ہے میں تو ان پہ سلام بھیجتا تھا, آقا کہتا تھا, مولا کہتا تھا, درود پڑھا کرتا تھا, یہ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو, تیرے جواب درست ہے, اب سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. اور اس کو پھر جنت کی اس کی قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی. پھر اسی حدیث میں آقا فرماتے ہیں بدکار کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے, گناہگار کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے, بد عقیدے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے, فرشتے آتے ہیں, ملک الموت بڑے سختی سے کہتے ہیں اس کے پیروں کو پکڑو, ہاتھوں کو دباؤ, اور بڑی بھیانک شکل میں آتے ہیں. وہ بندہ کانپتا ہے, چیختا ہے کہ میری روح نہ نکالو. ملک الموت بڑی سختی سے اسی انداز میں روح نکالتے ہیں جو حضور نے مثال دی تھی کہ کانٹوں میں وہ رومال کو الجھایا اور کھینچ لیا. بڑی تکلیف کے ساتھ. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس بندے پہ جو تکلیف گزرتی ہے, کہا کہ اس کو تم یوں سمجھو کہ کسی شخص کے زندہ حالت میں اس کے جسم کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جا رہا ہو.
جیسے بچے یا ٹیلر کرتا ہے نا، کپڑا لے لے اور اسی کھیل میں لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں، یا عورتیں، اس کی ایک اور مثال میں دے سکتا ہوں، عورتیں گاجر مولی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹتی ہے، جیسے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہو۔ یہ حضرت علی نے اس کی اس طرح سے مثال دی، اور اس تخلیق کے ساتھ جب روح نکالتے تو بدبودار ایک کپڑا ہوتا ہے، اس میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں، تافون اور بدبو ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چیختا چلاتا ہے، کہتا ہائے میری خرابی، یہ کیسی بدبو ہے جس سے میری روح بے چین ہو گئی۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تیرے اعمال کی بدبو ہے، یہ ہماری بدبو نہیں، تیرے اپنے اعمال کی بدبو ہے، جو تم یہ دنیا میں تو نے بدعقیدگی اور بدعملی کی بنیاد پر یہ جو تو نے کمایا ہے۔ پھر ملک الموت روح لے کر چلتے ہیں، پہلے آسمان کے قریب جیسی جاتے ہیں، فرشتہ سلام کرتا ہے، ملک الموت السلام علیکم، کس کی روح لائے ہو؟ فلاں ابن فلاں کی، فلاں خبیث کی لائے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، فرشتے کہتے ہمیں اجازت نہیں کہ اس کے لیے ہم آسمان کے دروازے کھلے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ملک الموت آئے تو ان سے ہم کہیں کہ آپ لوٹ جائیں، پہلے آسمان سے ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو نکلتے ہیں، ماتحت فرشتے جو ملک الموت کے وہ عرض کرتے ہیں حضور اب اس سے کیا دکھائے؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلی؟ کیا تم نہ سمجھے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام 33 سرا میں جہنم ہے، 33 سرا زمین کا آخری حصہ، آخری طبق۔ اب اس کی روح جاتی ہے، پہلے طبق پہ پہنچتی ہے، ملک الموت کس کی روح لائے ہو؟ فلاں خبیث کی روح لائے ہیں۔ کہتے اللہ کی لعنت ہو اس پر، کہ یہ تو بڑا بدکار بدشکتا ہے۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا آنا ہمارے لیے نامبارک ہو، ملک الموت اس کا مقام آپ دکھا دیجئے۔ دوسری جگہ دوسرے طبق میں جاتے ہیں، وہی بات ہوتی ہے، وہی لعنتیں بیچی جاتی ہے۔ تیسرا طبق، 14 طبق، 7 طبق کے بعد جہنم میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا مقام۔ اور پھر جب روح لے کر لوٹ کر آتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے کہ اب اس کو غسل دے دیں، اور جب اپنے جسم کو غسل دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلاتا ہے ہائے میری خرابی، ارے اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا رک تو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم مجھے چھوڑو گے تو اس کے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ چیختا ہے ارے رکو ٹھہر جاؤ، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ اور آقا نے اس کی بڑی بہترین مثال دی، فرمایا اپنے مردوں کو دفن کرنے میں جلدی کرو، تاخیر کا حکم نہیں دیا، کہا اپنے مردوں کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اگر نیکوکار تھا تم نے بہت جلدی بھلائی کی طرف پہنچایا، بدکار تھا تو تم نے گناہوں کا بوجھ بہت جلدی اپنے کندھوں سے اتار پھینکا، دونوں صورتوں میں جلدی کرو۔ جب اس کو لے جاتے ہیں تو سامنے شیطان آگ کا شعلہ لے کر چلتا ہے ناچتے ہوئے، یہ اس کے قریب آتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرے گھر والے رو رہے ہیں، غمگین ہیں، اگرچہ میں گناہگار بدکار سیاکار تھا، میں نے گھر والوں کو بھی ستایا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے اچھے اعمال نہیں کیے، میں نے بدعقیدوں کی صحبتیں اختیار کری، مانا کہ میں گناہگار، لیکن تب بھی میرے گھر والے بچھڑنے پہ رو رہے ہیں، تو کون ہے جو آگ کا شعلہ لیے خوشی سے اچھل رہا ہے کود رہا ہے؟ کہا پہچانا نہیں، وہ میں ہی تو تیرا رفیق ہوں جو تو جس کی باتیں سنتا تھا اور میرے کہے ہوئے پر عمل کرتا تھا۔ کہا میں اب بھی نہ سمجھا، کہا میں ابلیس شیطان ہوں۔ کہا یہ آگ کا شعلہ بھڑکانا اور یہ خوشی کا کیا موقع ہے، تجھے میرے حال پہ رحم نہیں آتا؟ کہا رحم نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری محنت ایک پر کام آ گئی، میں تو آج کامیاب ہوا۔ جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ ایک ایک عزیز کے قریب آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہر عزیز کے قریب آتا ہے اور گویا اس کے کان میں کہتا ہے، مگر اس کی آواز کو کوئی سنتا نہیں، سوائے جناتوں کے، سوائے نباتات کے، نباتات یہ درخت پتوں کو بولتے، نباتات کے، زمین کے ذرات کے، پرندوں کے، وہ کہتا ہے اے میرے فلاں ابن فلاں، یاد ہے میں نے فلاں وقت تیرے پہ یہ احسان کیا تھا، ارے تھوڑا ٹھہر تو جا، تھوڑا آہستہ تو چل، کیا اتنی جلدی ہے کہ تم مجھے اتنے جلدی چھوڑنے جا رہے ہو؟ حضور فرماتے کوئی اس کی آواز سننے کے لیے تیار، اور جب اس کو قبر میں ڈال دیتے بڑی بھیانک شکل میں فرشتے اس انداز میں آتے گویا زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے، اور اتنی خطرناک شکل ہوتی ہے کہ یہ کانپنے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کی روح تھرانے لگتی ہے، بٹھاتے ہیں من ربو کا، حضور فرماتے ایسی آواز میں سوال کرتا ہے کہ اگر اس کی آواز کو دنیا میں ظاہر کر دی جائے، دیکھیں مثال دی آقا نے کہ اس کی اس آواز کو جو قبر میں پوچھتے وقت جو کڑک آواز ہوتی ہے، اس کی گرجدار آواز ہوتی ہے، من ربو کا، ایسی آواز ہوتی ہے بھیانک کہ اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو لوگوں کے دل اچھل کر حلقوں میں آ کے اور اسی عالم میں ان کی روحیں نکل، من ربو کا، تیرا رب۔
کہتا ہے ہاں 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 لادری لادری لادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میرا رب ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں 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 لادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں؟ ہاں ہاں لادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ میں تو بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو تو مجھے ساری زندگی یہی بتاتے تھے کہ محمد تو ایسے تھے ویسے تھے، یہ نہیں معلوم تھا وہ نہیں معلوم تھا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، بیوی کے تہمت لگ گئی تو پتہ نہیں تھا، محمد کو مانو تو انسانوں کی طرح مانو، ان سے بڑھ کر نہ مانو۔ میں ایسوں کی صحبت میں رہا، بھلا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفتی کب حاصل کی کہ میں پہچانوں کہ محمد کا مقام کیا ہے، محمد کیا ہے؟ ہاں ہاں لادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ فرشتہ ایک گرجدار کوڑا لگاتا ہے اور ایسا کوڑا اس کے جسم پہ مارتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے تڑپ جاتی ہے۔ اگر وہ کوڑا تمہاری زمین پہ مار دی جائے اور جس جگہ وہ کوڑا مار دیا جائے وہاں وہ زمین فصلیں اگانے سے قاصر ہو جائے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اب جہنم کے شعلے آتے، عذاب مسلط ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کی لعنت تجھ پر اور یہ قیامت تک تیرے لیے عذاب ہے۔ اور جب بندہ گزرتے ہیں، جو لوگ دفن کرنے آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کے چلنوں کے قدموں کی ہارٹ سنتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے وہ بھی ہارٹ سنتا ہے، جو بدکار ہے وہ بھی ہارٹ سنتا ہے، قدموں کے چپل جوتوں کے چلنے کی آوازیں سنتا ہے۔ اور نیکوکار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ الوداع، تم نے مجھے بڑے اچھے مقام کی طرف وداع کیا، اللہ تمہیں بھی یہ سعادت عطا کرے کہ تم بھی اس مقام کی طرف جلدی آؤ۔ اور بدکار ہوتا ہے تو کہتا ہے افسوس مجھے اس بدحالی میں چھوڑے جا رہے ہو، اللہ کرے کہ تم اس عالم میں جو ہے کبھی نہ آؤ، اور اس سے پہلے کہ تم آؤ تو اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو سدھار دو۔ اب یہ قیامت تک عذاب ہوتا ہے اور یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ آپ پیدا ہوئے، ایک شیطان بھی پیدا ہوا، انسان بھی پیدا ہوا، میں پیدا ہوا، میرے ساتھ بھی انسان پیدا ہوا، شیطان بھی پیدا ہوا، اور شکل و شبہات کے اعتبار سے بالکل ہو بہو ہماری طرح۔ اگر میرا شیطان آپ سے کہیں ملاقات کر لے تو آپ سمجھیں گے فاروق رضوی سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو فرشتہ پیدا ہوا اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کہیں گے فاروق رضوی سے بات کر رہا ہوں، اور دونوں ہم میرے رازدار، خلوت میں جلوت میں ہر لمحے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے فرشتہ صرف ایک لمحہ انسان سے دور ہوتا ہے، کسی لمحے نہیں، اور شیطان کسی لمحے دور نہیں ہوتا، وہ ہر لمحے ساتھ ہے، لیکن فرشتہ ایک لمحہ ہوتا ہے صرف جب وہ انسان سے دور ہوتا ہے۔ کب؟ جب بندہ طہارت خانے میں جاتا ہے تو دور ہوتا ہے، اسے مطلب وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، نگاہ ہوتی ہے فرشتے کی، اندر کیا اعمال اور کیا اس کے حرکات و سکنات چل رہے وہ دیکھتا ہے، لیکن ساتھ میں نہیں ہوتا، ورنہ ہر وقت فرشتہ اور شیطان دونوں دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں۔ اور اسی کو جو نام دیا گیا ہمارے صوفیہ کرام نے، حدیث میں تو اس کے الفاظ دوسرے آئے عربی میں، لیکن صوفیہ نے نام دیا کہ جو فرشتہ اس کو ضمیر کہتے ہیں اور جو شیطان ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، نفس امارہ۔ اب یہ پیدا کیوں ہوتے کیا ہوتے اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ وقت اتنا ہے نہیں، بڑا وقت ہو جائے گا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر کیا ہوا وہ ان سے تعلق رکھتا ہے واقعہ، لیکن بہرحال یہاں سے میں بات کی ابتدا کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ نفس یعنی شیطان گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے بندے کو۔ چل یار آج فلم دیکھ لیتے، چلا جو پروین رنگیلی کی قوالی سننے چلتے ہیں، چلا جو فلانی نچنیاں کا ناچ دیکھنے چلتے ہیں، اور یہ فرشتہ جو ضمیر ہے یہ کہتا ہے کیا کر رہا ہے، تیری زندگی کتنی ہے، ارے نیک عمل کر لے اللہ کے بندے، ارے رک جا۔ اب بندہ کشمکش میں ہے، یہ ادھر نیکی کی طرف کھینچتا رہتا ہے ضمیر یہ فرشتہ، اور یہ نفس شیطان گناہوں کی طرف۔ حضور فرماتے اب بندہ جب گناہ کرتا ہے یہ شیطان طاقتور ہوتا جاتا ہے، ایک گناہ کیا، دو گناہ کیا، مسلسل گناہوں میں ڈوبتا جاتا ہے، اور یہ فرشتہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور فرشتوں کی سننے لگتا ہے تو ایک نیکی کیا، پھر دوسری فرائض کیے، فرائض کے بعد پھر سنتوں پہ دل آمادہ ہوتا ہے، سنتوں پہ پھر نوافل پہ کثرت کرتا ہے، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتا۔ فرشتہ قوی ہوتا ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے۔ آقا یہ تفصیل حدیث بیان کر رہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سرکار آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضور جب آپ بشر بنا کے دنیا میں تشریف لائے بھیجے گئے، حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟
سرکار آپ کے ساتھ بھی فرشتہ پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں. نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. کہا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا, میرے ساتھ بھی فرشتہ پیدا ہوا, لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے. ایوکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تمہارا شیطان تو کافر ہی رہتا ہے, میرا شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے, مجھ سے اچھی باتیں سنتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور جب یہ انسان مر جاتا ہے تو یہ جو نفس ہے شیطان, اس کو فرشتے قید کرتے ہیں اور اس پر سزا مسلط کر دیتے. کہتے تو ہی وہ بدبخت ہے جس نے اس شخص کو گمراہ کیا, تو ہی وہ بدبخت ہے جو اس شخص کی تو نے دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا. اس کو قید کر کے اس پہ عذاب ہوتا ہے. اب فرشتہ جو ہوتا ہے آسمانوں کی طرف جاتا ہے, عرض کرتا ہے خالق کائنات, جس بندے پر میں مقرر تھا وہ اب دنیا سے جا چکا, انتقال کر چکا, اجازت دے کہ میں آسمانوں میں آؤں اور تیری عبادت کروں. اور اب ارشاد فرماتا ہے میرے آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے, تیری حاجت نہیں ہے آسمان. خالق کائنات اجازت دے کہ میں جنت میں تیری عبادت کروں. اللہ فرماتا ہے جنت میں عبادت کرنے والے میرے فرشتوں کی تعداد بہت ہے, تیری ضرورت یہاں بھی نہیں. اے رب قدیر اجازت دے کہ دنیا میں میں زمین میں جس گھر میں رہتا تھا وہیں رہوں اور تیری عبادت کروں. اللہ فرماتا ہے نہیں, وہاں بھی تجھے رہنے کی اجازت. مولا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس بندے پہ تو مقرر تھا اس کی قبر پر جا, اب قبر کے سرانے کھڑا ہو جا. وہ فرشتہ قبر کے سرانے آتا ہے, عرض کرتا ہے مولا اس بندے کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے میرا نیکوکار بندہ تھا, میں نے بخش دیا, جنت کی اس کی کھڑکی اس کی قبر کے لیے کھول دی, اب تو اس کے اعمال میں اضافے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عبادت کرتا ہے, تسبیح و تحلیل و تسبیح بیان کرتا ہے, اب وہ قیامت تک جتنے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال میں اس کے اعمالوں کو لکھتا جاتا ہے اور درجے اس کے بلند فرماتا ہے کہ یہ فرشتے کی اس نے سنا تھا, آج اس کا عمل بھی اس کو فائدہ دے رہا ہے. اور وہی فرشتہ جو گناہگار پہ تھا اس نے سنا ہی نہیں فرشتے کی کبھی, وہی سب معاملات ہوتے ہوئے آسمان میں جاتا, اللہ اجازت دے تیرے آسمان میں عبادت کرو. فرماتا آسمان میں ضرورت نہیں ہے, فرشتے بہت ہیں. جنت میں اجازت ہے, ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اجازت ہے, ضرورت نہیں. مولا حکم کیا ہے؟ جاؤ اس کی قبر پہ کھڑا ہو جا. رب قدیر کیا معاملہ کیا تم نے اس بندے کے ساتھ؟ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے میں نے اس پر جہنم کا عذاب مسلط کر دیا, جہنم کی کھڑکی کھول دی. بدکار تھا, نافرمان تھا, اس پر لعنت بھیج, قیامت تک وہ فرشتہ اس پہ لعنت بھیجتا رہتا ہے. تو انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اچھے عمل کرے, کیونکہ اس دنیا میں جو اس کا عمل کا دار و مدار ہے اسی کے اعتبار سے حشر اور آخرت کا اس کا پورا معاملہ ہے. تو انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے دنیا میں, یہی وجہ ہے کہ اہل سنت دنیا میں رہتے ہیں لیکن گناہگار ہوتے ہیں مگر اپنے نبی کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں. سوچ پہ پورا دار و مدار ہوتا ہے. ایک سوچ ہم اہل سنت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پروردگار جنت البقیع میں ہمیں موت عطا فرما, ہوتی ہے نا, اور یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی جیسی آپ کتاب کھولیں, قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری ہے, اور کتاب الوحی پہلا باب, پہلے باب کی پہلی وحی انما الاعمال بالنیات. آقا کہتے ہیں بے شک عمل کا مدار نیت پر, جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق وہ عمل قبول کیا جائے گا. تو بہرحال اگرچہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. تو جنت البقیع میں کیوں مرنا چاہتے ہیں آپ, دفن کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے. پہلی کہ رسول اللہ کی مزار اقدس سے قریب ہے, قرب خاص رسول میں ہو جگہ وہ خطہ, اور دوسرا اس کا نام جنت البقیع اس لیے پڑا کہ جب آقا مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس خطہ زمین کو پسند کیا, فرمایا یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے اور اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنایا جائے. تو وہاں درخت تھے کچھ کانٹے دار, جیسے ہمارے ببول کا جھاڑ ہوتے ہیں کانٹے والے, ویسی عرب میں ایک درخت ہوتا ہے اس کو غرقد کہا جاتا ہے. اس درخت کو اب بقیع کے معنی ہوتے خطہ, زمین کا خطہ. اس جگہ کا نام تھا بقیع غرقد. کیا نام تھا اس جگہ کا؟ بقیع غرقد. تو بقیع غرقد اس لیے کہتے تھے کہ وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوگی تھی. انہوں نے فرمایا جگہ کو تم کیا کہتے ہو؟
عرض کہ اللہ کے نبی ہم اسے بقی غرقت کہتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں والا خطہ، فرمایا نہیں، یہ جھاڑیوں کو صاف کرو، اور اب یہاں میں مسلمانوں کا قبرستان اس کو مقرر کرتا ہوں، اب اس کا نام جنت البقیع رکھ دو، اس لیے کہ اب میرے صحابہ میں جس کا بھی انتقال ہوگا ایمان کے ساتھ جو اس میں دفن ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت البقیع کے چاروں کونے پکڑ کے جنت میں ڈال دے گا، نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، لیکن شرط ایمان ہے۔ لیکن پھر ایک سوال ہوگا کہ آج کل تو نجدی بھی دفن ہو رہے ہیں وہاں، یہ تو بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بلکہ سنی دفن نہیں ہو رہے آج کل، سنیوں کو تو ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علماء میں جس سے راضی ہو جاتا ہے نا، اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج بھی دفن ہو رہے، زیادہ دور مت جائیے، صرف 7 سال پہلے، 8 سال ہو رہے، حضرت علامہ محمد سید محمد علوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بڑے زبردست عالم، مکہ کے مالکی ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، پوری زندگی مسلک اعلیٰ کی خدمت کی، اور وہ جلیل القدر عالم تھے، ان کی شان، ان کی تو کئی کتابیں میں نے پڑھی ہے، ان کی عربی کتابیں مارکیٹ میں بھی ملتی ہے، سید محمد علوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، ایسی کتابیں لکھی عقائد پر، اگر وہ کتاب کے اوپر سے نام مٹا لو تو پڑھتے پڑھتے لگتا ہے کہ کہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب تو نہیں پڑھ رہے، انداز اتنا ملتا ہے اعلیٰ حضرت سے۔ پوری زندگی مکہ میں رہے، اور کون تھے یہ؟ علوی ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کی نسل سے ہے، مکہ میں جب تک رہے، عبداللہ بن باز ان کا اندھا مفتی تھا، پوری زندگی اس کو مناظرے کا چیلنج کرتے رہے، وہ اندھا مفتی بولتا رہا سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، علوی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ ارے بھائی ہم تو ایسے پھٹو ہے، شیر خدا کی اولاد کے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ نہیں، کبھی مناظرہ نہیں کیا، اور یہ کبھی نہیں بیٹھے۔ ان کا انتقال ہوا جنت البقیع میں، ان کو دفن کیا گیا، تو گورنمنٹ کو اجازت دینا پڑا کیونکہ خاندانی تھے، تو ابھی دفن ہوئے۔ مولانا آپ بمبئی کے ہمارے معین اشرف، علامہ معین اشرف صاحب کے والد حضرت علامہ سید مصنع میاں جنت البقیع میں دفن ہے، تو آج بھی اللہ ہمارے علماء میں جن سے راضی ہو جا رہا ہے جنت البقیع میں مدفون ہو رہا ہے، لیکن بہرحال عام سنی تو ہو نہیں سکتا، لیکن نجدی تو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی کہے گا فاروق رضوی صاحب ابھی تو آپ نے حدیث سنائی کہ 4 کونے فرشتے پکڑیں گے اور سیدھا جنت میں ہے، تو پھر کیا وہابی سنی کا جھگڑا لگا کے رکھے ہیں؟ کتنے سارے نجدی بھی جنت میں ہیں۔ تو آپ ڈریے مت، بس یہ حدیث سنا دیجیے، انما الاعمال بالنیات، اسی میں پورا جواب چھپا ہوا ہے، اور اس کے تاریخ کا ایک پورا واقعہ ہے ہمارے یہاں کتابوں میں۔ واقعہ یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک جگہ تھی، مجھے بھی جگہ کا نام یاد نہیں، علامہ ارشد القادری صاحب نے بھی اس کو لالہ دار میں واقعہ لکھا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ تو وہاں ایک گورنر، انگریزوں کا گورنر تھا، تو وہ ایک برطانیہ سے، برطین سے اس کو ہندوستان بھیجا گیا، تو اس کی ساتھ میں لڑکی بھی آئی، صاحب لڑکی جوان تھی، تو اس نے کہا جب ہندوستان میں رہنا ہے ابا جان تو میں چاہتی ہوں کہ میں ہندوستانی زبان سیکھوں، تو کوئی ایسا ٹیچر مجھے لا کر دیجئے کہ جو مجھے ہندوستانی زبان سکھائے۔ تو اس زمانے میں اردو زیادہ چلتی تھی ہندوستان میں، اردو ہی بولی جاتی تھی، اردو فارسی مکس بولی جاتی تھی۔ تو گورنر صاحب نے یہ کیا، انگریز گورنر نے اپنے ایک جو ہے سیکرٹری سے کہا جو ہندوستانی تھا کہ کوئی مولوی کو لاؤ بھائی جو عربی اردو وغیرہ اچھی پڑھا دے، فارسی پڑھا دے۔ تو ایک مولانا صاحب کو لایا گیا، وہ مولانا صاحب تھے سنی صحیح عقیدہ۔ اب مولانا صاحب اردو پڑھانے لگے، تو مغرب کے بعد وہ جاتے تھے اور عشاء کے درمیان اس لڑکی کو، انگریز کی اس صاحبزادی کو پڑھاتے تھے صاحب۔ لڑکی پڑھتے رہی، پہلے اردو سیکھا، پھر فارسی سیکھا، پھر کہا میں عربی بھی سیکھنا چاہتی ہوں، عربی بھی سیکھ لیا۔ جب عربی اردو فارسی سیکھ لیا تو اب دلچسپی بڑھی کہ بھائی اسلام کو بھی پڑھوں، اور مولانا کے کردار اور عمل کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتی تھی کہ بھائی مولانا صاحب کی جو ایک ادا تھی جس کو دیکھ کر وہ بڑی فریفتہ اور متاثر ہوئی، وہ یہ کہ مولوی صاحب جب پڑھانے آتے تھے تو کہاں نیچے ہے لڑکی کو دیکھتے نہیں۔ اس نے دیکھا کہ صاحب یہ مسلمانوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ کسی غیر محرم عورت کو نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ انگریز جوان لڑکی تھی، کتنی خوبصورت رہی ہوں میں، اتنی خوبصورت، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے نوجوان تڑپتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب کا یہ عالم ہے کہ مجھے آج تک دیکھا ہی نہیں، نگاہ نیچی ہے، بس پڑھاتے ہیں، کتاب پہ ہی نظر ہوتی ہے، بڑی متاثر ہے۔ کہا مولوی صاحب مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے، کچھ کتابیں لا کے دی۔ مولانا صاحب نے کچھ ابتدائی کتابیں لا کے اس کو دی، اس انگریز لڑکی نے پڑھنا شروع کیا، پھر کہا کہ بھائی پیغمبر کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، تو سرکار کی سیرت پر بھی انہوں نے کچھ کتابیں دی۔
لڑکی پڑھتے رہی اور جیسے جیسے پڑھتے رہی رسول اللہ سے متاثر ہوتے رہی. اور ایک وقت یہ آیا کہ مولوی صاحب کو بلایا, کہا مولوی صاحب آج میں ایک راز کھولتی ہوں, اور راز یہ ہے کہ میں دل و جان سے رسول اللہ پر ایمان لا چکی ہوں. اور آپ کو جان کر حیرانی ہوں گی کہ ایک طویل عرصہ پہلے ہی میں نے اپنے دل میں اسلام قبول کر لیا, اس کا اظہار نہیں کیا, اور میں حضور کے بارے میں جو پڑھتی تھی, سرکار کا سراپا, حضور کی سیرت, حضور کی محبت مجھ پہ غالب آتی تھی, میں رات رات بھر روتی تھی, یہاں تک کہ رسول اللہ نے بنفس نفیس مجھے زیارت سے مشرف فرمایا. تو میں آج اس لیے بلا رہی ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں زیادہ نہیں جیوں گی, کیونکہ حضور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی اب کوئی چیز میں دیکھنا نہیں چاہتا. اب میں نے حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیا, اب کوئی چیز دیکھنے کی تمنا نہ رہی, اپنے قرب میں بلا لیجیے. تو مولوی صاحب میں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں, مجھے خوف ہے کہ اگر میں اپنا ایمان ظاہر کروں تو میرا باپ مجھے قتل کر دے گا, اور مجھے اپنے قتل کا ڈر نہیں ہے, میرے ساتھ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال دے گا کہ یہ مولوی نے اس کو اسلام کی طرف لایا ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں پڑے. تو مولانا صاحب میری وصیت صرف اتنی سی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے باپ, میرے رشتے دار عیسائیوں کے قبرستان میں مجھے دفن کریں گے, تو آپ میرے جنازے میں رہنا, اور رات جب گزر جائے, رات آ جائے, تو رات کی تنہائیوں میں میری قبر کھود کر میری لاش کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. اور پھر جو بھی ہے وہ ایصال ثواب وغیرہ کے سارے مراسم ہیں, میں سب کی ذمہ داری آپ کو دیتی ہوں. مولوی صاحب کو کچھ رقم دی. دوسرے دن خبر آئی کہ وہ صاحبزادی بیمار ہوئی اور 2-3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا. مولوی صاحب نے اپنے چند رازدار دوستوں کو صرف یہ راز بتایا, اور جب وہ لڑکی کا انتقال ہوا, میت کی خبر آئی, تو مولوی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچے, جنازے میں شرکت کی. کسی نے طرح توجہ نہیں دی, بھائی مولانا تھے, شاگرد تھی وہ لڑکی, تو بھائی استاد ہے, آئے ہیں. انہوں نے اپنا مقصد کسی کو بتایا دی, اور خوب ذہن میں بٹھا لیا کہ صاحب کہاں دفن کیا گیا, ذہن میں نشانی بنا لی کہ صاحب یہی جگہ ہے جہاں اس کی قبر بنائی گئی. اور جب لوگ تدفین کر کے چلے گئے تو رات میں مولانا صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر پر آئے, مشالوں کو روشن کیا. جب قبر کھودا اور تابوت ہٹایا تو حیران رہ گئے کہ تابوت میں لڑکی کی لاش نہیں تھی, بلکہ عرب کے ایک شیخ کی لاش. عرب کا کوئی ایک شیخ تھا. یہ حیران, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر کھودنے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں. اور اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ کہ یہ قبر تر و تازہ یہی ہے جس کو ہم نے کھودا ہے, اور دوسری اگر ہم سے غلطی ہو بھی گئی, اگر بالفرض یہ مان بھی لے, تو یہ عیسائیوں کے قبرستان میں شیخ صاحب کی لاش کہاں سے ملے گی؟ تو غلطی تو ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ ماجرا کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی, کہا کہ یقیناً ہم سب یقین کامل کی منزل پر ہیں, کسی کو شک و شبہ نہیں کہ کوئی اور قبر کھودی ہے, لیکن یہ ماجرا ہم سمجھ نہیں پائے. مولوی صاحب نے کہا مٹی ڈال دو, قبر جیسی تھی ویسی کر دو. اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب جانا پڑے. بہرحال وہ آئے, انہوں نے کچھ پیسوں ویسوں کا انتظام کیا. پانی کے جہاز چلتے تھے اس وقت, کوئی ہوائی جہاز کا تو دور تھا نہیں کہ ترنت بیٹھے اور پہنچ گئے. پانی کے جہاز سے پہنچے تو یہ مدینے پہنچے, اور وہ تاریخ انہوں نے لکھ لی اور یاد رکھ لی کہ کس تاریخ کو ہم نے قبر کھودی تھی اور وہ لاش نہیں دیکھی تھی. وہی تاریخ شیخ کی لاش ملنے کی اور لڑکی کے دفن کرنے کی ایک ہی تاریخ. اب عرب میں پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد مختلف قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس تاریخ کو کتنے لوگ دفن ہوئے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. بھائی مون پرا جائیں اور آپ بول لیں کہ بھائی 15 تاریخ کو 15 دسمبر کو کتنی میتیں آئی, تو آپ کو بتا دیں گے بھائی یہی ہمارے فلاں فلاں صاحب کی قبر ہے. اب وہ جتنے وہ نام بتاتے تھے شیخوں کے, وہ ان کے پتے اور ایڈریس لے لیتے تھے, اس کو نوٹ کر لیتے تھے, پھر ان کے گھروں میں جاتے اور سب سے پوچھتے کہ بھائی آپ کے کون مرے, تو بھائی آپ کوئی کہتا ہمارے فلاں دادا صاحب مرے. تو کیا عمر تھی؟ تو عمر اور یہ حال چال سے پتہ چل جاتا کہ نہیں وہ تو جوان تھا جس کی لاش دیکھی ہم نے. پھر کوئی کہتا نہیں ہمارے جوان تھے جو مرنے والے تھے. تو یہ پوچھتے ان کے معمولات کیا تھے, تو ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بڑے کنفیوز, اسی عالم میں گھومتے رہے, پوچھتے رہے. جنت البقیع کے قبرستان کے جب حالات پوچھے تو معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو ایک شیخ کی موت ہوئی تھی اور اس کو جنت البقیع کے اسی حصے میں دفن کیا گیا ہے. تو جو گورکن تھا قبر کھودنے والا, اس نے قبر بھی دکھائی, کہا یہی وہ قبر ہے جو میں نے اس دن بنائی تھی اور کھودی تھی. ایک شیخ مرا تھا یہ تاریخ کو, یہ اس کی قبر ہے. میں نے کہا اچھا بھائی, اس کو تھوڑے بہت پیسے ویسے دے دیا, چلا گیا. رات میں آئے یہ تینوں چاروں, اور پھر جنت البقیع کی قبر کو کھودا وہی شیخ والی.
اور جب کھودا اور جیسی کفن ہٹائے تو حیران تھے کہ یہ تو بتانے والے بتا رہا تھا شیخ کی قبر ہے، وہ شیخ کی قبر نہیں تھی، وہ عیسائی لڑکی جو مسلمان ہوئی تھی اس کی لاش تھی۔ یہ مولانا حیران کہ بھائی یہ معاملہ آخر کیا ہے۔ اس شخص کے گھر پہنچے، پتہ وغیرہ معلوم کیا، اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی فلاں تاریخ کو آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، کہا ہاں، کہا یہ بتائیے کہ ان کے معمولات کیا تھے، کہا شیخ کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، پیٹرول کی دولت تو بہت ہے ان کے پاس، کہا دولت بہت تھی شیخ کے پاس، لیکن شیخ کی بیویاں بھی بہت تھی، دولت بھی بہت تھی، کھانے پینے سب میں وہ بڑے فراغ دل تھے، بڑے عیش پرست تھے، لیکن صرف ایک بات تھی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہندوستان جانے کا دل بہت چاہتا ہے، ہندوستان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ہندوستان کی آب و ہوا کی تعریف کرتے تھے، ہندوستان کی فضا کی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو میں جا کے ہندوستان میں جا کر بس جاؤں، بس یہ بات تھی۔ وہاں سے مولانا ہٹے اور کہا اب بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ تو عیسائی تھی، برطانیہ کے رہنے والی تھی، مگر پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزار دی ایمان کے بعد، اور اس کے بعد یہی تمنا کرتی رہی کہ اللہ کے نبی اپنے قرب خاص میں بلا لیجئے۔ آقا نے بلا لیا، یہ بدبخت قربوں میں تھا، لیکن جانے کی تمنا کہاں تھی؟ ہندوستان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو ہندوستان دے دی۔ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو یہ مت تصور کیجئے کہ اگر ہم یہاں جنت البقیع میں دفن ہونے کی دعا کرتے ہیں تو بھائی ہمارے دعا کتنے کرنے والے تو چلے گئے موئن پورے کے قبرستان میں، جی نہیں، ارے آپ کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان میں سے کس کی دعا قبول کر لی ہو اور ان کا جسم منتقل کر کے جنت البقیع پہنچا دیا۔ تو اللہ سے کیا بعید ہے؟ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید ہے؟ کوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت البقیع میں مدفون ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حشر صالحین اور اہل ایمان کے ساتھ فرمائے، نزا کی اور سکرات کی تکلیف سے آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً جناب سرور خان صاحب کی قبر کو وسیع فرما کر ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ کچھ پوچھنا